آغاز کرنے والے ہیں اور ہمیں ایک طرح سے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اٹس آلموسٹ اے لینڈ مارک ہے. دس فرسٹ سیزن از جسٹ اباؤٹ ٹو بی اوور. نیکسٹ 26 ایپیسوڈ کے بعد یہ فرسٹ سیزن ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس شو کے اندر کچھ چینجز بھی لانے کی سوچ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ اس شو کو کسی انسٹیٹیوشنز میں لے کے جایا جائے اور ہماری یوتھ جس کے لیے یہ شو گیڈ ہے, وی گونا گو ٹو دا یوتھ انسٹیٹیوشنز, کالجز, یونیورسٹیز اینڈ ٹرائی ٹو ڈو آر شوز فرام دیئر. آپ کی ای میلز مل رہی ہیں, آپ کے ایس ایم ایس مل رہے ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دس ریولیوشن از ٹیکنگ اٹس بیکمنگ پاورفل بائی دا ڈے. اور میں اور زید صاحب بیٹھ کے اکثر یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جس قوم میں ایسے لوگ, ایسے بچے موجود ہوں, اس قوم کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ بھی. انفارمیشن از کنگ, اور جیسا کہ ہم اور بیٹھے ہوئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن کسی طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم یہ آئیڈیالوجی آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. ہم کچھ ای میلز آئی ہیں, کچھ ایس ایم ایس ہیں. ایک ای میل پڑھنے کا مجھے پروڈیوسرز نے کہا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ جہاں زیب خان صاحب لکھ رہے ہیں یو کے سے, ہوپ دس میسج ول ریچ یو ان گڈ ہیلتھ, ماشاء اللہ یو بوتھ ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اسپیشلی زید صاحب. And the way he's explaining Iqbal ka Pakistan, no doubt Iqbal ki poetry is most precious, not for Pakistani but for all Muslim Ummah. Ali brother, mashallah, I'm really happy to see you in this picture. The way you are also trying your best to change the way you were. Ye bhi ek misconception hai. I would like to point that out ke I was always this person. What you saw, جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ اوپر کی جو آپ نے لیئرز دیکھی نہیں تھی کہ راک بینڈ میں بندہ گاتا ہے اور اندر سے پتہ نہیں کیا سوچتا ہے, تو آئی آلویز تھاٹ لائک دیٹ. آئی واز آلویز اے مسلم and I was always in love with the Muslim Ummah and Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam and Iqbal and everyone. So there is no change in me. I'm just basically showing off what I really am about. So the people who think that I'm changing is not really. I'm changing. Obviously, everybody's changing. Every day we change. Our body cells don't remain the same. So I can say that I'm changing, but yes, I'm becoming the butterfly that I'm supposed to be. اس کے علاوہ انہوں نے آرٹیکل ایک لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا یہ جستجو, یہ جنون کیوں ہے, مجھے تم سے محبت کیوں ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ سیلف ڈسکوری کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حسیب صاحب نے لکھا ہے, سلام حکیم صاحب, یو آر ورکنگ سو ویل. آپ کا نام ویسے پڑ گیا حکیم صاحب, وچ از اے کول تھنگ. اینڈ وی سپورٹ اینڈ اپریشیٹ بائی دا ٹاسک یو آر پرفارمنگ, بٹ آئی ہیو اے لٹل پرابلم اباؤٹ دا کانسیپٹ آف اقبال. Iqbal whole poetry provided the concept of khudi, that you can find everything in yourself. But I find the concept of Islam and Buzurgan-e-Deen is little different. They say finish your khudi and then you can understand about Allah. I want to say that Iqbal can give the view of khudi against the concept of wajud and shud. Islam. تو یہ اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. Maybe it's very interesting, Ali. MashaAllah, جیسے آپ نے کہا کہ we ourselves humble ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala for the response that we have received to this program. یہ ہماری محنت نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. ہمیں تو ایز چینلز یوز کیا جا رہا ہے. خدا کے یہ بات ان تمام کرٹکس کو ایک شٹ اپ کال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فنش نیشن, از اے ڈیڈ نیشن, یہ ٹوٹنے والی, ان لوگوں میں دم نہیں ہے, ان لوگوں میں جذبہ ختم ہو گیا ہے, یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. یہ ان سب کے منہ پہ ایک تھپڑ بھی ہے اور ایک جواب بھی ہے اللہ کے فضل سے کہ ہماری 99% فالوئنگ یوتھ میں, ان نوجوانوں اور پرٹیکولرلی بہت بڑی فالوئنگ وہ ہے جو ملک سے باہر ہیں, جی, جنہوں نے مغرب کا معاشرہ دیکھا ہوا ہے, جنہوں نے مغربی تہذیب دیکھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور اس ری ڈسکوری کے پروسیس میں, اس پاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کنیکٹ کر دیا ہے ان کے آئیڈیولوجیکل اور ایموشنل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس سیٹ کے ساth. اور ہمیں خوشی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ای میلز, ایس ایم ایس, میسیجز اور پلس ہمارے جو پرسنل انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے, اینڈ اٹ از گیونگ اس ہوپ کہ یہ جو بیج ہم ڈال رہے ہیں کل یہ خوبصورت پودے اور پھول بن کے ماشاءاللہ پوری امت میں پھیلے ہوں گے, طاقتور درخت بھی بنیں گے, طاقتور درخت بنیں گے, خوشبو پھیلے گی, ماشاءاللہ پھیل رہی ہے. یہ سوال جو دوست نے کیا یہ بڑا فیسنیٹنگ ہے کہ جی ہمیشہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنی ایگو کو, اپنی انا کو مارو, ختم کرو. اقبال کہتے ہیں اپنی انا کو ڈیولپ کرو. یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, زمانے اور انوائرمنٹ کے مطابق رسپانس بلڈ کرنے کی بات ہے. دیکھیں آپ کو مثال دیتے ہیں, ہیوملٹی دین کا ایک بنیادی جز ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں آتا, اللہ تعالیٰ بالکل تکبر پسند نہیں کرتا کہ انسان ایروگنٹ ہو, تکبر کرے. لیکن کچھ موقع دین میں ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تکبر کرو. مثال کے طور پر ایک مرتبہ بیٹل فیلڈ میں جب دشمن تھا اور مسلمان کمزور تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک صحابی کو دی کہ تم لو اور اس سے جہاد کرو. ان صحابی نے اس تلوار کو لی اور بڑا پراؤڈلی سینہ نکال کے ایروگنٹلی چلنا شروع ہو گیا, دشمن کو دکھانے لگے کہ میرے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے, اینڈ آئی ایم گونا ٹیک یو آن ناؤ. تو حضور نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, اس موقع پر بہت پسند ہے. اچھا, فیسنیٹنگ. نا یو انڈرسٹینڈ. حج جب آپ کرتے ہیں, عمرہ جب آپ کرتے ہیں, جب طواف کرتے ہیں,
تو مسلمانوں کا حکم ہے کہ پہلے 3 طواف سینہ نکال کر کرو, اکڑ کر چلو, اینڈ ایون رن. تھوڑا مسلمانوں کو آہستہ آہستہ دوڑتے ہوئے ہلکا ہلکا طواف آپ کرتے ہیں, اینڈ یو شو یور اسٹرینتھ. بیکاز ہوا یہ تھا کہ کافروں نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان جب سے مسلمان ہوئے کھانے پینے کو ان کو ملتا نہیں ہے, بھوکے لوگ ہیں یہ لوگ, گزارا ان کا ہوتا نہیں ہے, یہ کمزور ہو گئے. تو ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے, حالانکہ مسلمان کمزور تھے, فزیکلی تکلیف تھی سب کو, کھانا واقعی اس زمانے میں اکنامک بلاکیڈز تھے, مسلمانوں کو تکلیفیں تھی, لیکن کفار کو شٹ اپ کال دینے کے لیے, چپ کرانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں, حکم دیا گیا کہ جو اسٹرینتھ تمہاری ہے اس کو دکھاؤ, شو یور اسٹرینتھ. یعنی باقاعدہ اپنے کندھے نکال. آپ نے دیکھا نا عمرہ کرتے ہوئے چادر اس طرح لی جاتی ہے کہ کندھے اور شولڈر اور بازو کھلا ہوا ہوتا ہے, سو دیٹ یو آپ کی مسلز جو ہے وہ نظر آئے, آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ نظر آئے لوگوں کو کہ مسلمان جو اور ایروگنٹلی پراؤڈلی چلنے کی. تو جس دور میں پہلے بزرگ گزرے ہیں اس زمانے میں مسلمان دنیا پر حکومت کرتے تھے, اور وہ وقت تھا, ضرورت تھی اس بات کی کہ جب آلریڈی آپ کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری اکنامک پاور آپ کے ہاتھ میں ہے, تو وہ وقت تھا ہیوملٹی کا. اب عاجز ہو جاؤ, تکبر نہیں کرو, دنیا میں اتنے انوالو مت ہو ورنہ دنیا تمہیں خراب کر دے گی. اقبال جس دور میں آئے ہیں اس میں پوری مسلمان دنیا کولونائز ہو چکی ہے, اور یہ وقت تھا کہ مسلمانوں میں سیلف ریسپیکٹ, خودداری, گریٹنس اور ان کے اندر ڈگنیٹی کو پیدا کیا جائے. اس لیے ایک ایسے ایک قوم کو جو غلام ہو چکی ہو اس کو مزید ہیوملٹی کا سبق نہیں دیا جاتا. غلام قوم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, اور جس نے تم کو غلام بنایا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو, اور اپنے رائٹس اور اپنے حق کی بات کرو, اور اس سے گریب کرو اپنے رائٹ کو اگر وہ تمہیں نہیں دیتا ہے تو یہ اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میسجز میں کنٹرڈکشن ہے. کنٹرڈکشن نہیں ہے, سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اقبال کے اس پیغام میں ہمیں میسج یہ ملتا ہے. آج کے دور میں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان حب الدنیا و کراہیت الموت میں پڑ جائیں گے, جب مسلمان دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے اور موت سے خوف کھانے لگیں گے, تو پوری دنیا کی قومیں ان کے اوپر ایسے ٹوٹ کے گریں گی, کبھی عراق کو آکوپائی کریں گی, کبھی افغانستان کو آکوپائی کریں گی, کبھی پاکستان کو گھیریں گی, کبھی مڈل ایسٹ پہ قبضہ کریں گی, کبھی سعودی عربیہ میں ملٹری بیسز بنیں گے, کبھی یو اے ای کے اندر ان کے بیسز قائم ہو جائیں گے, اور کبھی افریقہ کے مسلمان ملکوں میں جا کے یہ قبضے کریں گے. جب یہ صورتحال ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کو پراؤڈ, ایروگنٹ اور ڈگنیفائڈ ہونا پڑتا ہے. اور یہاں ہم پراؤڈ اور ایروگنٹ پازیٹو ٹرم میں استعمال کر رہے ہیں, جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, لیکن کافر کے آگے تکبر دکھانا اللہ کو پسند ہے. یعنی وی ہیو ٹو شو آور اسٹرینتھ, وی ہیو ٹو شو آور ایروگنس. جاؤ, ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے, ہمارا رزق, ہماری جان, ہماری مال, ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں, ہم جو چاہیں گے فیصلے اپنے خود کریں گے, جو چاہو تم کر لو. ٹھیک, تو یہ خود ہی ہے. That's the idea. That's the idea. And so basically as times progress you have to, آپ کو اپنے ٹائمز کے ساتھ اپنے زمانے کے مطابق ایڈجسٹ کرنا. دیکھیے دین میں وزڈم ہے, اور جو بہت بڑی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یزکیہم ویعلمکم الحکمہ کی بات کرتا ہے. وہ تزکیہ کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں, اور آپ کو وزڈم سکھاتے ہیں. وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ اسی دین کو آپ زمانے کے سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کے مطابق اس طرح ڈپلوائے کریں جیسے وچ از دی فائنسٹ پاسبل اسٹریٹجی آف دا ٹائم. ٹھیک, یہ بیوقوفوں, احمقوں اور ایڈیٹس کا دین نہیں ہے, نہ یہ بزدلوں, جاہلوں اور بے شرموں کا دین ہے. یہ دین قبضے میں تو نہیں کیا آ گیا ہوا, انفارچونیٹلی. اقبال نے اسی پر رویا, لیکن کوئی اب اس کا یہ ایسا ریلیجن نہیں کہ اس کے اوپر جاہل جو ہے زیادہ دیر قبضہ رکھ سکے. یہ اقبال اسی بات پر روتے تھے کہ شاہین جس جگہ رہا کرتے تھے, جو شاہینوں کے بیس تھے, وہاں پہ کوے آ کے بیٹھ گئے. یعنی جو لٹرلی, اب یہ مسلمان حکومتوں کو دیکھیے آج کل آپ, یعنی مسلمان حکمران تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا محافظ ہوا کرتا تھا. ایون ناٹ دیز ونس, یہ تو عزت اور آبرو مسلمان قوموں کی بیچتے ہیں. بالکل, اور ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور دشمن کی حاجت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے دشمن جو ہے انہوں نے کنڈیشن کر کے ہمارے اندر ہمارے یہ استغفراللہ, ان لوگوں کی حالت دیکھ کے, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مسلمان امت کا سر جھک جاتا ہے بے شرمی سے ان بے شرم حکمرانوں کو دیکھ کے. سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے ہی وہ آخری سلطان, ون آف دا سیکنڈ لاسٹ ون, اور اس وقت جب خلافت عثمانیہ بالکل ٹوٹنے پہ آئی ہوئی تھی, اس وقت بھی ان یورپ والوں نے سینسٹیوٹی ٹیسٹ کیا مسلمان امت کا, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان کتنے غیرت و شرم ان میں باقی رہ گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ڈرامے بنائے انہوں نے جو لندن اور پیرس میں چلنے تھے, جس طرح آج کی کارٹون اور کیریکیچر بناتے. جب سلطان عبدالحمید کو پتہ لگا, اس وقت جبکہ برٹش امپائر عروج پہ تھی, فرینچ امپائر عروج پہ تھی, اس وقت سلطان عبدالحمید کی حکومت خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی تھی. اس وقت سلطان عبدالحمید کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرینچ اور برٹش امبیسڈرز کو کال کیا استنبول میں, اور ان کو انتظار کروایا. بیٹل آرمر میں گئے, اپنے اس بات پورا ملٹری لباس پہن کے, تلوار سامنے رکھی, گھنٹوں ان کو انتظار کروایا, اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے وہ ڈرامے بند نہ کرایا تو خلافت عثمانیہ برٹن پہ, فرانس پہ جنگ ڈکلیئر کر رہی ہے. ان کی جان نکل گئی. اس وقت یہودی آئے ان کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ جو مرضی پیسہ لے لیں, فلسطین ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, مر جاؤں گا, فلسطین تو میں نہیں دوں گا. وہ ٹوٹی پھوٹی خلافت عثمانیہ کے سلطان کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی عزت اس طرح حفاظت کرتی تھی. صحیح بات. وہ دوسری بات ہے کہ بعد میں برٹش کوئین نے بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت
شخص کو لے کر آئے, اس کو پھر ترکی کا حکمران بنا اور بیڑا غرق کرا دیا ترکوں کا اسلامی تہذیب کا. مگر دا پوائنٹ از کہ جو آج کے دور میں جو میسج ڈگنیٹی اور آنر کا اقبال ہمیں دیتے ہیں خودی کا, دیٹ از ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم. آج مایوسی کا اور عاجزی کا اور انکساری کا ٹائم نہیں ہے, آج غیرت, ڈگنیٹی, آنر کا ٹائم ہے. If they don't give us, we'll claim it. What do you have to say about this? علی, اس میں چونکہ ایز یو آل نو وی آر ڈسکسنگ رموز بے خودی, جی, اور رموز بے خودی وہ کلیکٹو ڈاکٹرن ہے آف نیشنل ریوائول کہ قومیں اپنا عروج کس طرح حاصل کریں. اسرار خودی میں ہم نے انڈیویجول ریوائول کی بات کی تھی. آج کل کے دور میں جو سب سے بڑے بڑے کرائسس قوموں کو, نیشنز کو فیل ہو رہے ہیں, محسوس ہو رہے ہیں, جو آس پاس کانفلکٹ میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ ہم ایک طرف انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ ہر انسان برابر ہے, انسان کا خون برابر ہے, ہر انسان سے محبت کرنی چاہیے, انسان کا قتل ہر انسانی کا قتل ہے, ایک انسان کو زندہ کرنا ہر انسان کو زندہ کرنا ہے, اور ہمیں محبت اور پیار انسان سے کرنی چاہیے, نہ کہ قوموں سے, نہ کہ قوموں سے. اور دوسری طرف جو دنیا کا نظام ہمارے آس پاس میں قائم ہے, یونائٹڈ نیشنز بنی ہوئی ہے, قوموں کو فزیکل جغرافیہ میں تقسیم کر دیا, وہ جغرافیہ کے نقشے جو انہوں نے فٹر رکھ کے کاغذ پہ لگائے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے, اور آرٹیفیشل نقشے جو ان لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد اور دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور جس میں انہوں نے انسانیت کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں تقسیم کر دیا. بگیسٹ فراڈ آف دا ایجز, دا بگیسٹ فراڈ آف دی ایجز. یعنی انسان ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں آزاد ہوا کرتا تھا, چین سے چلتا تھا, یوروپ تک جاتا تھا, کھلی تجارت ہوتی تھی, انسانیت آزاد تھی, ہر جگہ جا کے آپ آباد ہو سکتے تھے. انہوں نے جب انسانوں کو غلام بنانے کا سلسلہ شروع کیا, اس کو چھوٹے چھوٹے گروہوں اور قوموں میں تقسیم کیا, تو یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ان کا وجود میں آیا, جس میں ہر انسان ایک جغرافیے میں بند ہے, اس کو ایک شناختی کارڈ دے دیا ہے, اس کو ایک پاسپورٹ دے دیا, اس کو ایک کرنسی الگ سے دے دی ہے, اور کہا ہے کہ تم اس خطے میں کھیل سکتے ہو, ایک زو بنا دیا, اس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہمارا سسٹم تمہیں اجازت نہ دے. اٹس اے گلوریفائڈ پنجرا ہے, اٹس اے گلوریفائڈ پنجرا ایکچولی. آپ زو میں جاتے ہیں تو ایک بندر جو ہے یا ایک ہاتھی اپنے پنجرے میں کھیل سکتا ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتا جب تک زو کیپر اس کو لے کے نہ جائے. تو یہ سسٹم انہوں نے جو زو کیپرز کا بنایا ہوا ہے, جس کو یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں, یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کہتے ہیں, انٹرنیشنل لا کہتے ہیں, جس کے تحت انہوں نے انسانوں کو بند کیا ہے, یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا خدا ہے. اقبال کے الفاظ میں اقبال نے جو بات کی کہ اس تازہ زمانے میں جو نئے خدا ایجاد کیے ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی نا علی, کہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, وہ 360 بت آج بھی معاشرے میں موجود ہیں, لیکن ان بتوں کے نام بدل گئے ہیں, ان کی فارمز بدل گئی ہیں. بت ضرور ہے جن کو لوگ پوچھتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا بت اقبال کی نظر میں نیشنلزم, وطن. وہ وطن پھر اقبال اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ آج حج میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے جانا ہے. بیسیکلی مسلمانوں کو تو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ دیر از نو وطن. اگر آپ نے جانا ہے حج پہ, جب جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وطن ملک کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہر چیز آپ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں, اور وہاں تمام انسانیت ایک لباس میں ایک اللہ کے آگے. حج اور عمرہ آپ کیجئے, یو آر امیزڈ کہ کتنی زبانوں میں کتنی دنیا سے لوگ وہاں پہ ایک جگہ موجود ہوتے ہیں, اور کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی بردرہڈ کا ایسا مظاہرہ تو کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. تو اقبال نے جب ایکسپلین کیا وطن کو, تو ساتھ ایکسپلین یہ بھی کیا کہ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں جو وطن ہے وہ مختلف ہے, اور دین کی زبان میں وطن مختلف ہے. جب ہم لفظ وطن دین کی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ دیٹ پیس آف ٹیریٹری جو اسلامک لینڈ ہے, جہاں مسلمان امن سے رہتے ہیں, لیکن اس کی آئیڈیالوجی اس پر ڈومینیٹ کرتی ہے. یعنی اسلام ڈومینیٹ کرتا ہے, جیوگرافی صرف ریکگنیشن کے لیے ہے, پروٹیکشن کے لیے ہے, تعصب کے لیے نہیں ہے. اٹ از ناٹ فار پریجوڈس. یہ نہیں ہے کہ ایک خطے کا انسان جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی رکھتا ہے دوسرے خطے کے. دنیا میں جب بامبنگ ہوتی ہے, امریکن مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک امریکی مر گیا, اور ہزاروں عراقی مسلمان شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. پاکستان میں جو روز ہوتے روز یہ ڈرونز حملے کر کے ہزاروں مسلمانوں کو مار دیتے ہیں. آگے پیچھے افغانستان میں 10 لاکھ 20 لاکھ پہلے سوویٹس نے شہید کیے, اب امریکن کر رہے ہیں آ کے. تو یہ سب کولیٹرل ڈیمیج ہے, ان کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے ان سے نہیں ہیں؟ ابھی جو غازہ پہ اسرائیلیوں نے جو ظلم کر دیا, یعنی جو بامبنگ کی غازہ کے شہروں کے اوپر, کم از کم 5,000 مسلمان شہید ہوئے, 10,000 اسکول تباہ کر دیے, بچوں کے بچے عورتیں بے دریغ بامبنگ کر کے اپنے F-16 اینڈ ٹینکس اینڈ آرمر اینڈ آرٹلری اینڈ نیول گن شپ بوٹس لا کے جو بامبنگ کی ہے, اس خون کی کوئی حیثیت کوئی قیمت ان کی نظر میں نہیں ہے. بالکل نہیں, کیونکہ ان لوگوں نے پاسپورٹ چونکہ ان کا اسلامی ہے, پاسپورٹ ان کا فلسطینی ہے یا ریفیوجی پاسپورٹ ہے, لہذا وہ انسانی نہیں ہے. اس نظام کی نظر میں جو آپ نے اس کفر کے سسٹم کی اصل شکل دیکھنی ہے تو دیکھیں جو بوسنیا میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا, جو یورپ کے بیچ میں 20th سینچری میں جو سلاٹر ہوئے ہیں, بیلکنائزیشن ہوئی ہے, پھر جینوسائڈ ہوا ہے, پھر اتنی کلینزنگ ہوئی ہے, پھر سلاٹر ہوا ہے, جو UN کی نگرانی میں کیا گیا سربرانیکا میں,
جس طرح 8,000 مسلمان بچوں کو لٹا لٹا کے ذبح کیا ان لوگوں نے یورپ میں 20th سینچری کے آخر میں انڈر UN کنٹرول سربین فورسز نے کیا، جس طرح اسرائیلی کر رہا ہے. سو ان لوگوں نے انسانیت کو نیشن میں جس طرح تقسیم کر دیا. آج کی ڈیموکریسیز اور آج کی نیشن سٹیٹس دنیا کی سب سے بڑی قاتل آرگنائزیشنز، موومنٹس، گروپس، آئیڈیاز ہیں. چنگیز خان کو بھی شرم آ جائے اس قتل و غارت کے سامنے جو امریکنز اور برٹن نے دنیا جو پچھلی 100 سال میں ان دو بڑے بڑے ملکوں نے اور سوویت یونین کو ساتھ ملا کے جو انہوں نے قتل و غارت انسانیت کے ساتھ کیا صرف اس لیے بیکاز سوویت یونین تو ان کا پون ہے ہمیشہ سے. 74 میں جو جینوسائڈ کا جو پلان بنایا تھا ہنری کسنجر نے، وہ 79 میں حملہ کر دیا انہوں نے افغانستان میں. اور کتنے آپ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ تو مسلمان افغانستان میں شہید کیا. بالکل. تو اقبال نے وشسلی اٹیک کیا ہے اس کانسیپٹ کو کہ انسانیت کو اگر آگے فلاح پانی ہے تو اس محدود کانسیپٹ آف نیشنلزم سے نکلنا پڑے گا. ہم پاکستان کو ضرور ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ ایکسپٹ کرتے ہیں، مگر اس پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، جس طرح مدینے کی ریاست تھی. لیکن مدینے کی جو سٹیٹ تھی وہ اس کی آئیڈیالوجی گلوبل تھی جی، لیکن اس کی جیوگرافی بے شک چھوٹی تھی، لیکن بعد میں وہ جیوگرافی بھی پھیل کے گلوبل ہوگی آف کورس. تو اسی طرح پاکستان کی سٹیٹ فی الحال چھوٹی نظر آتی ہے، اس کی آئیڈیالوجی گلوبل ہے اور انشاءاللہ یہ سٹیٹ بھی پھیلے گی. جس طرح ابھی اسرائیل اسی وجہ سے ہمارے ساتھ اتنا ہم سے جو قائف ہے کہ یہ مدینہ الثانی بن رہا ہے اور یہاں پہ سارے مسلمان دنیا کے اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہاں سے ایک موومنٹ نکلے گی اتنی بڑی جو کہ ہمیں بھی کھا جائے گی. اور آپریشن بلو تلسی از اے پارٹ آف دیٹ. ابھی میں اس کا ڈاکومنٹ پڑھ رہا ہوں اور شاید ہم اگلے شوز میں یہ ڈسکس کریں گے آپریشن بلو تلسی. جو دیکھیں اسرائیل کی بھی جو ریاست ہے، اگر ایک بات نوٹ کرو، دنیا کی واحد نیشن سٹیٹ ہے سو کالڈ جس کی جیوگرافی نہیں ہے، جس کا باؤنڈری نہیں ہے. بیکاز اٹ آلویز ایکسپینڈنگ ناٹ کنٹریکٹنگ. تو اگر اسرائیل اپنے بارڈرز کھول سکتا ہے کہ ہم جب چاہیں گے پھیل جائیں گے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا، دوسرے ملک کیوں نہیں کر سکتے؟ اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اور بٹ ایک اس کال کے بعد ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ دانیال حیدری بات کر رہا ہوں کراچی سے. کون صاحب؟ دانیال حیدری. دانیال حیدری صاحب جی بتائیے. جی میرا سوال یہ تھا زید صاحب سے. السلام علیکم زید صاحب. سوال میرا یہ تھا، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے بتائیں. میں جی مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ اس وقت جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو ریلیجس گروپس ہیں، مطلب کچھ ریلیجس گروپس ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ویسی ہم ویسی دبیبی قوم ہے تو ہیوملٹی سے کام لیں. تو ٹریننگ وہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو تو ہم فالو نہیں کر سکتے کہ اور ہیوملٹی پاسبل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ایسے گروپس ہیں جو کہ اسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ پھر زید صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر انارکی کی طرف چلے جائیں گے اگر ان کو فالو کریں گے. تو واٹ کوڈ بی اے تھرڈ وے آؤٹ بیسکلی؟ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو آسک. تھینک یو ویری مچ. کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہیوملٹی بیسکلی آپ پرچار کر رہے ہیں کہ ہیوملٹی جو کچھ لوگ گروپس ہیں ریلیجس گروپس ہیں جو ہیوملٹی کا پرچار کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے جیسے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے اکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ تیسرا آپشن کیا ہے؟ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص بڑا جھک کے ہیوملٹی سے چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی بڑی ہیوملٹی دکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ اکڑ کے چلو، سیدھے ہو کے چلو، ہیوملٹی دل میں رکھو. یو سی دس بیلنس. اکڑ کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں سے، عاجزوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے اور اپنے دوستوں سے بھی تکبر کرنے لگے. وہ ہیوملٹی دل میں رہتی ہے. آپ نے اکڑ دکھانی ہے کافروں کے آگے، اکڑ دکھانی ہے ظالموں کے آگے. اسی لیے جب ہمارے بزرگوں کی آپ مثالیں دیکھتے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی اکبر بادشاہ نے ان کو انوائٹ کیا اپنے دربار میں. اکبر بادشاہ نے تو دین الہی شروع کر کے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سجدہ کریں. تو مجدد الفسانی کو ان کے دربار میں بلائے گا تو یہ اکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور ان مجدد الفسانی کو مجبور کیا، ان کی گردن جھکانے کی بڑی کوشش کی کہ بادشاہ کے آگے جھک جائیں تو وہ اکڑ کے ہی رہے. ان کو مارا بھی تو اکڑ کے رہے. الٹیمیٹلی بادشاہ نے کہا جی کہ ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دو، جس دروازے میں سے یہ گزریں گے تو مجھے سجدہ ہو جائے گا، مجھے سلام کر لیں گے. تو اس فقیر کا جلال دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پاؤں پہلے داخل کیا اور پاؤں پہلے ڈال کے پھر وہاں سے نکلے، دوسری طرف سے نکلے. تو حالانکہ جب وہ بادشاہ کے سامنے ان کی یہ اکڑ تھی، لیکن جب باہر نکلتے تھے یتیم بیوہ مسکین ان کو ملتے تھے تو ان سے اتنے جھک کے ملتے تھے اور اتنے پیار سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے کہ لگتا تھا اس سے زیادہ عاجز انسان کوئی نہیں ہے. اقبال قرآن پاک اس کو کہتا ہے اور اقبال نے جس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ محفل یاراں تو ریشم کی طرح نرم ہو، رزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن. واہ، دیکھیے یہ بیلنس آف کنٹرڈکشن رکھنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء الکفار ورحماء بینہم، کافروں پہ شدید آپس میں رحیم. اس بیلنس کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ کنفیوژن رہے گی. یہ کنفیوژن بیسکلی مسلمان قوم کی کنفیوژن ایک طرح بن گئی کہ اس طرح کریں یا اس طرح کریں. میرا مطلب ہے کہ جس طرح آپ لوگ جیسا قرآن میں بھی لکھا ہے کانسیپٹ سے ویری کلیئر کہ آپ مسلمان کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکیں. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں کہ مسکین عاجز پر فرعون ہوتے ہیں اور ظالموں کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو ریورس کرنا ہے.
ویلکم بیک. آج کا ٹاپک نیشن اینڈ نیشنلزم. تو جیسا کہ حکیم صاحب فرما رہے تھے اور آگے بھی فرمائیں گے, بتائیے سر. علی, ون آف دی گریٹسٹ اسٹرینتھس آف مسلم سیولائزیشن از کہ یہ جیوگرافی میں بند نہیں ہے. ٹھیک. یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اگر اس کی انٹینسٹی اور پوٹینشیل کا ہم اندازہ کر لیں. دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو اس وقت سیولائزیشن بنی وہ انٹر کانٹیننٹل سیولائزیشن تھی. یعنی ایک طرف حضرت بلال حبشی ہیں وہاں پہ جو حبشہ سے آئے, افریقہ سے آئے, اینڈ ہی بیکمز پارٹ آف دیٹ کمیونٹی. ایک طرف سلمان فارسی ہیں جو پرشین امپائر سے چلتے ہوئے آتے ہیں, اینڈ ہی بیکمز پارٹ آف دا کمیونٹی. ایک صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جو روم سے آتے ہیں, اینڈ ہی بیکمز پارٹ آف دا کمیونٹی. اٹ واز دا فرسٹ ٹرانس کانٹیننٹل سیولائزیشن بلٹ بائی ہیومینٹی, جس کی بنیادیں مدینے سے پھیلتی ہیں, پھر چائنا تک جاتی ہیں اور یورپ تک جاتی ہیں. اور یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کسی آئیڈیالوجی کی کہ جہاں جہاں اسلام اس وقت پھیلا وہاں کے لوگ مسلمان بھی ہوتے گئے, اور جس لمحے وہ مسلمان ہوئے ان کے رائٹس برابر ہو گئے ان لوگوں کے برابر کہ جو مدینے میں رہتے تھے. یعنی انسانیت بیکیم ایبسولوٹلی, اور ایون دی پیپل ہو ور رولنگ دیم ایٹ دیٹ پوائنٹ, سب برابر. یعنی حال یہ تھا کہ ایک جگہ بیٹھے تو بادشاہ میں اور اس کی رعایا میں فرق نہیں پتہ لگتا تھا, اس قدر اس معاشرے میں مساوات تھی, ایکویلٹی تھی. تو اس کانسیپٹ کو اقبال نے بڑا اسٹرانگلی ایمفسائز کیا. پاکستان بھی جب بنا ہے, جب پاکستان چونکہ صرف انڈیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا, آئیڈیالوجیکلی جیسے عرض کیا کہ بے شک ہم نے جیوگرافی ہندوستان سے کاٹ کے نکالی ہے, لیکن آئیڈیالوجی تو ہماری کاسمک اور گلوبل ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ 1400 سال کی مسلم تاریخ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں یہاں پہ. لیوپولڈ ویس ایک جرمن تھے, 1920s اور 30s میں مسلمان ہوئے, نام رکھا محمد اسد اپنا, اور انہوں نے روڈ ٹو مکہ کے نام سے بڑی خوبصورت کتاب بھی لکھی. ون آف دا فیسنیٹنگ بکس ریٹن ان دی ارلی 20th سینچری عربیہ. عمر مختار کے ساتھ بھی وہ ملے جا کے اور ان کی ریزسٹنس میں بھی شامل ہوئے. آل سعود کا بھی بلٹ اپ انہوں نے دیکھا, خلافت عثمانیہ کا ٹوٹتے ہوئے دیکھا, علامہ اقبال سے ملے آ کر, اور پاکستان سے بڑا پیار تھا ان کو. جب پاکستان بنا تو پاکستان شفٹ کر گئے. اچھا. ہی واز اے جرمن مائگریٹڈ ہیئر, سارے مڈل ایسٹ میں رہے, پھر پاکستان آ گئے. ان کو لیاقت علی خان نے یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کا امبیسڈر بھی بنا کے بھیجا کہ یو آر ویسٹرنر اور آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دس واز سچ اے فیسنیٹنگ ایگزامپل کہ ایک یورپین کنورٹ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچتا ہے, اور پاکستان کے اس وقت کے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور پاکستان کی خدمت کیجیے اور سرو کیجیے. اس کانسیپٹ کو آج مغربی دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے, جو پوری دنیا سے امیگریشن منگوا رہے ہیں. یہ دا فائنسٹ برینز فرام آل اوور دا ورلڈ, دے کین کم ٹو یورپ, دے کین کم ٹو آسٹریلیا, دے کین کم ٹو امیرکا, اور ان کو وہ نوکریاں دیتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں, سیٹلمنٹ دیتے ہیں, گرین کارڈ دیتے ہیں. وہ اس پوٹینشیل کو استعمال کر رہے ہیں کہ انسان مائگریٹ کر کے جب اپنے ساتھ اپنی ویلتھ لے کر آتا ہے, ویلتھ آف نالج جو اپنے ساتھ اپنا ایکسپیرینس لے کر آتا ہے, اس کو دے میک بیسٹ یوز آف اٹ. یہ کمال مسلم دنیا میں پہلے تھا. اقبال نے پھر اس کو بڑا خوبصورت کہا ہے کہ اگر تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو تو تم کسی جیوگرافی میں پابند نہیں ہو. مسلمان دنیا میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک مسلمان ترکی جا کے بھی جابس کر سکتا ہے, وہاں منسٹر بن سکتا ہے, وہاں سے اسپین چلا جائے, اسپین سے افریقہ آ جائے, افریقہ سے حجاز چلا جائے. اور ہمارے بزرگ امام بخاری بخارا کے تھے, امام ابو حنیفہ ایران کے تعلق تھا ان کا, امام مالک ان کا تعلق مدینہ سے تھا, اور کوئی فرق نہیں تھا. بڑے بڑے امام بنے فقہ کے, بڑے بڑے شیخ عبد القادر کہیں بھی جا کے سیٹل ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے تھے. پوری دنیا میں ان کا انفلوئنس اور اثر پھیلا, کبھی تعصب اس وجہ سے نہیں کیا گیا. ہمارے جتنے بزرگ یہاں پہ انڈیا میں آ کے, حضرت داتا گنج بخش ہیں, معین الدین چشتی, علی اجویری, سارے باہر سے مائگریٹ کر کے پہنچے, ان علاقوں میں سیٹل ہوئے آ کے. ہندوستان میں اوریجنل لوگ جو ہیں وہ تو سارے وہ ہندو سے جو مسلمان ہوئے, لیکن ہزاروں کی, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اوور آل پیریڈ جو مسلم مائگریشن ہوتی تھی, تو جو پوری دنیا سے مسلمان مائگریٹ کر کے سینٹرل ایشیا میں آباد ہوئے, انڈیا میں آباد ہوئے آ کے, یہ اتنا بڑا ڈاکٹرن ہے, اتنی بڑی فلسفی ہے کہ آج اگر مسلمان اس کو اڈاپٹ کر لیں, سوچیے کہ اگر مسلم ورلڈ میں یورپین یونین میں کر لیا انہوں نے کہ آپ پورے یورپ میں آپ فری موو کر سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں. تو اقبال اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان ملت کے بارے میں کہ مسلمان ملت کسی سرزمین سے وابستہ نہیں ہے. مسلمان ملت کسی سرزمین سے وابستہ نہیں ہے. ہندی اور چینی ہمارے جان کے ٹھیکرے ہیں, رومی اور شامی ہماری جسم کی مٹی ہیں. دیکھو اردو میں بڑی خوبصورت شاعری اقبال کی ہے کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر, مصر و حجاز سے گزر, فارس و شام سے گزر, تو ابھی راہ گزر میں ہے. وہ انسان جو جغرافی میں پھنسا ہوا ہے, میں شامی ہوں, مصری ہوں, میں ایرانی ہوں, ابھی وہ راستے میں, ابھی وہ ریالٹی نہیں سمجھ سکا اس دین کی وزڈم اس کو نہیں سمجھ میں آئی, اس کی اسٹرینتھ, اس کا پوٹینشیل اس کو نہیں پتا لگا. امیجن کیجئے کہ مکہ مدینے میں صرف حج کے بجائے اگر گلوبل ٹریڈنگ بھی وہاں پہ ہو مسلمانوں کی اسٹاکس وہاں بن جائے,
مسلمانوں کی آپس میں بزنس ڈیلز ہوا کریں تو آپ کو دنیا میں کہیں ایکسپو کرنے کی ضرورت نہ ہو, دبئی ایکسپو نہ کرنا پڑے, دنیا میں کہیں آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ایکسپوز کے لیے نیو یارک اور لنڈن میں ٹریڈ ایگزیبیشنز پہ نہ جانا پڑے. ساری مسلمان دنیا, اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا اس زمانے میں بھی کہ ٹریڈنگ ایک مرکز پہ ہوتی تھی. جب پوری مسلمان دنیا مکہ واز اکنامک سینٹر آف دیٹ ٹائم, پوری ایسٹ اینڈ ویسٹ کا مرکز سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں پوری ٹریڈنگ ہوتی تھی, جس کی وجہ سے آج کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ بات اقبال کی کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم مسلمان ہو, اپنے ملک سے کسی ملک سے وابستہ نہ کرو اپنے آپ کو. مسلمان کسی سرحد میں نہیں سماتا, جبکہ روم اور ایران اس کے اندر گم ہوتے ہیں. کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی پہچان گم اس میں ہے آفاق. جب آپ ذہنی طور پر گلوبل ہیں تو پھر آپ کا تھیٹر آف آپریشن بھی گلوبل ہوتا ہے. یعنی جب یو تھنک گلوبلی بٹ دین یو ایکٹ لوکلی. ٹھیک ہے, ہم پاکستان میں کام ضرور کر رہے ہیں, تھیٹر آف آپریشن اس وقت پاکستان ہے, لیکن ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری آئیڈیالوجی کاسمک ہے, گلوبل ہے. آپ کو شاید میں نے ایک ای میل بھی فارورڈ کی ہے. دیر از اے growing Zionist panic at the European influence of Muslims in Europe. کیونکہ یورپ کے جو مسلم ہیں اس وقت انہوں نے بہت سارے ایم پیز یا ایم این ایز جو جس طرح ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں ان کو فورس کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو اسرائیل کی جو سارا کچھ کر رہا ہے, ایکسپینشن کر رہا ہے اور غزہ پہ ظلم کر رہا ہے, یہ وہ, اور ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے آپ کے پارلیمنٹ میں. تو بہت سارے یورپین ممالک کے اندر جو پارلیمان جو ہیں ان کو مجبوراً, کیونکہ ان کے ووٹ بینک جو ہیں مسلمان ہیں, ان کو مجبوراً جا کے یہ بات کرنی پڑی, اور اسرائیل کے خلاف بہت ساری اب اس طرح کی وہ شروع ہو گئی ہیں مہم ہر چند ملکوں میں, انگلینڈ میں بھی, نیدرلینڈ میں بھی, اور جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے وہ بھی اسی چیز کا ایک یہی اسٹرینتھ ہے. دیکھیے مسلمان مائگریشن از سچ اے اسٹرینتھ فار دس آئیڈیالوجی. ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں کوئی تعصب ہمارا, اور جیسے کہ امریکہ میں مسلمان ہیں وہ سارے چھپے بیٹھے ہیں, وہ شاید ڈر گئے ہیں کہ اب پتہ نہیں ایف بی آئی آ کے اٹھا کے نہ لے جائے کہ جی آپ فلائیں فلائیں. آج میں نے پڑھا کہ جی منیسوٹا کا کوئی بندہ ہے یا نارتھ کیرولینا وہ انگریز ہے, بوائڈ, اس کے اور اس کے چاروں بچوں کو اٹھا کے لے گئے کہ یہ جہادی ہیں اور یہ انہوں نے تل اویو میں جا کے دھماکے کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح کے وہ چھوڑتے ہیں اسٹوریاں کہ لوگ ڈر جائیں کہ یار یہ تو امریکن کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, تو انگریز ہے, گورا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہادی ہو. اقبال اس پر کہتے ہیں کہ دیکھیے بڑا خوبصورت اقبال کا, دیکھیے یہی تو وزڈم ہے کہ ہم صرف ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہسٹری کی وزڈم نہیں لیتے ہیں. دس از واٹ دا بیوٹی آف اقبال از. کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہجرت کی ہے, حضور کی ہجرت ہے مکے سے مدینے, اس نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کسی ایک ملک اور ایک قوم میں محدود نہیں ہوگا. That's very well said. We're going to take a break. Assalamu alaikum and welcome back to the revolution, and as you can see the revolution is going very well. حکیم صاحب ابھی ہم بات ڈسکس کر رہے تھے بریک کے دوران کہ جو بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کی وہ جو قبریں ہیں وہ کسی کی چائنا میں ہیں, کسی کی ترکی میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ترکی میں ہیں. اسی طرح ملیشیا اور انڈونیشیا تک جو صحابہ کرام پہنچ گئے تھے جو کہ حضور کے زمانے سے وہ وہاں سے نکل گئے. تو جو پاورفل کانسیپٹ آف ہجرت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ذرا اور روشنی ڈالیں نا, کیونکہ کیسے یہ بیکاز اگین the ideology is greater than the land itself. One of the most powerful concept of our faith کہ our ideology is cosmic and global. وہ کسی خطے میں جغرافیہ میں آدمی کو بند کر ہی نہیں سکتی. یہ مرد آزاد اتنا آزاد ہوتا ہے کہ جس کی پرواز آسمانوں کی بلندیوں پہ ہو, جو سدرۃ المنتہا کو پار کرتا ہو, جو جبریل کے ساتھ پرواز کرتا ہو, وہ اپنے آپ کو کسی جغرافیہ میں بند کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے بڑوں کو دیکھو, حضرت ابو ایوب انصاری کے مدینے میں جن کے گھر کے پاس حضور کی اونٹنی رکی تھی آ کے, حضور ان کے گھر پہ ٹھہرے تھے جا کے, آپ استنبول میں دفن ہیں. اس زمانے میں امیجن کرو ٹرکی پہنچ گئے, استنبول. باقی صحابہ کینٹن میں, چائنا میں, انڈونیشیا میں, ایز یو سیڈ, سینٹرل ایشیا میں, سنکیانگ میں, اس طرف جا کے مسلمانوں کی قبریں وہاں موجود ہیں. یہ حیران کن پاکستان بناتے ہوئے کم از کم 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے پورے ہندوستان سے پاکستان کے لیے مائگریشن کی, آدھے راستے میں کاٹے چلے گئے. مشکل سے 30 40 50 لاکھ پاکستان پہنچے. اتنا بڑا جینوسائیڈ, وہ 6 ملین یہودیوں کو روتے ہیں, کوئی 6 ملین نہیں مرے تھے, مشکل سے 4 5 6 لاکھ مارے گئے ہوں گے اس میں, باقی ٹوٹل پروپیگنڈا فراڈ ہے. لیکن یہاں تو پاکستان بنتے ہوئے مائگریشن میں تو واقعی 60 لاکھ 50 لاکھ مسلمان 6-7 مہینے کے پیریڈ میں ذبح ہوئے. وہاں پہ یہودیوں کو جینوسائڈ کرنے والے بھی یہودی ہی تھے, اور وہ بھی زائنسٹ فنڈیڈ, اور سارا سلسلہ ان کا کہ اپنے ملک کو ایک جسٹیفیکیشن کریٹ ہو اسرائیل بنانے کا. تو یہ جو موسٹ پاورفل کانسیپٹ ہے, اقبال اس کو ایمفسائز کرتے ہیں, بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کی قومیت کا ہے جب حضور نے, ہمارے آقا نے ہجرت فرمائی,
آپ نے ہجرت سے یہ بات ثابت کی, آپ کی حکمت نے یہ بات بتائی کہ ایک عالمگیر ملت ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے نیشن وچ از گلوبل کاسمک, جو پوری کائنات میں دنیا کے کسی خطے کا مسلمان ہو, جب وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی تعصب کسی کے پاس نہیں ہے. ہی از آور برادر. کوئی عورت مسلمان ہوتی ہے ہماری بہن ہے, ہمارے کوئی رشتہ, سارے تعصبات ختم ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور فرماتے کہ یہ بڑا خوبصورت اقبال نے ایک وزڈم بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی, اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے, ملائکہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو پھر ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے جان بچانے کے لیے ہجرت کی. اقبال اس پر سختی سے رد کرتے ہیں کہ حضور نے ہجرت جان بچانے کے لیے نہیں کی. کہتے ہیں ہم کو یہ سناتے ہیں کہ حضور کی ہیبت سے تو دشمنوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے تھے, آپ کے روب سے دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. پھر آپ نے اپنے آبا کا, اپنے بزرگوں کا گھر کیوں چھوڑا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور نے دشمنوں سے ڈر کے کیا؟ نعوذ باللہ, نہیں. کہتے ہیں اقبال کہ کہانیاں سنانے والوں نے ہم کو یہ کہانیاں سنائی کہ نعوذ باللہ جیسے حضور دشمنوں سے ڈر کر ہجرت فرمانا چاہتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. حضور نے جو ہجرت فرمائی, حضور کی ہجرت نے ثابت کر دیا, یہ جو وزڈم تھی اس کی وہ یہ ثابت کرنی تھی کہ ہجرت مسلمان کی زندگی کا قانون ہے. اٹس اے لا آف اے مسلم لائف ٹو مائگریٹ. اور مسلمان کی مضبوطی, مسلمان کی اسٹیبلٹی, مسلمان کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل مائگریٹ کرتا رہے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے علی, کہ مائگریشن کے دو مفہوم ہیں. ایک فزیکل مائگریشن ہے کہ آپ ایک فزیکل ٹیریٹری سے نکل کر ایک دوسرے خطے میں جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ اللہ کے دین کو نافذ کریں, اسٹیبلش کریں, امن و سکون سے رہیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھے گا لوگوں سے کہ تم کفر کے نظام میں کیوں قائم رہے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کفر کے نظام میں پھنسے ہوئے تھے, نکل نہیں سکتے تھے. تو اللہ کہے گا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی کہ تم کہیں اور نکل جاتے جہاں اپنے دین پہ تم عمل کرتے اور مسلمان بنتے؟ تو ایک فزیکل مائگریشن ہے کہ آپ اس طرف جائیں جہاں پر آپ اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اب کیا کہیں گے ہم اس کے بارے میں؟ اب دوسری کون سا, دوسرے پہ آتے ہیں. دوسری مائگریشن اپنے وجود میں ہوتی ہے, انفس میں. دیکھیے ہر جس مسلمان حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ سب جو مسلمان ہوئے ہیں, کوئی 30 سال کی عمر میں, کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 50 سال کی عمر میں, isn't it؟ پہلے 30-40 سال وہ کفر میں رہے اور پھر مسلمان ہوئے. زندگی کے آدھے زندگی میں یو ٹرن کیا انہوں نے. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے علی سمجھنے والا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم 40 سال زندگی کے اپنے سسٹم میں گزار چکے, اب کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ ہمارے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے, ہم ایک لائف سٹائل کے عادی ہو گئے. یہ ایک عام بات لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ آپ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے اس کے اوپر. یہ دوسرا میسج مائگریشن کا آتا ہے کہ دیکھو ہجرت اپنے اندر بھی ہوتی ہے. تم Welcome back to the revolution. As you can see, there is a mad rain outside our studio right now, and we have some technical difficulties also. Freeze frames. میں اور ڈاکٹر صاحب ابھی حکیم صاحب یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ there might be a Zionist conspiracy in sabotaging this revolution, but they will not succeed because ہم جو ہیں وہ head fast ہیں, we're not going to stop. جی تو نیشن اینڈ نیشنلٹی میں جو بات کری تھی, we're going to conclude that in next 5 minutes. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر اس پہ دیکھیے, وہ کہتے ہیں از فریب اسر نو ہوشیار باش. آج کل کے زمانے کے جو فراڈ ہے نا, فریب جو دھوکے بنے ہوئے ہیں, ذرا اس سے ہوشیار رہنا. اور اس میں کہتے ہیں یہ سب سے بڑا فریب جو آج کے دور کا ہے, نیشنلزم ہے, یہاں قدم قدم پر دھوکہ پڑتا ہے. دس از, امیجن کرو علی, ایک ایسی مسلمان دنیا جہاں پہ بارڈرز نہ ہو, جہاں پہ آپ کا جب دل چاہے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور ڈرائیو کریں, اور ایران اور پھر ٹرکی, اور ٹرکی سے عراق, اور عراق سے سیریا, اور سیریا سے سعودی That's all we want to do. We want to see the whole world as our own territory. جب آپ پورے یورپ میں گھوم سکتے ہیں اور پورے امریکہ میں ایسا گھوم سکتے ہیں, وہ آپس میں لوگوں کو کوئی ویزا پاسپورٹ ایک دوسرے کے درمیان نہیں چاہیے. ہمارے درمیان سرحدیں لگا کر ہم کو پنجروں میں کیوں بند کرتے ہیں؟ اور اس نیشنلزم کی بنیاد پر انسانیت کا جتنا قتل عام ان لوگوں نے کیا ہے, اقبال کہتے ہیں کہ مغرب نے انسانیت کے بھائی چارے کو توڑ کے رکھ دیا ہے. برادرہڈ آف ہیومینٹی از فنشڈ. اب کوئی انسان کسی انسان کا بھائی نہیں ہے. اب کوئی انسان کسی انسان کا بھائی نہیں ہے. ایک قوم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ہزاروں قوموں کو, ہزاروں انسانوں, لاکھوں کو ذبح کرتی ہے, تباہ برباد کرتی ہے. ایک کارپوریٹ انڈسٹریل بزنس انوائرمنٹ, میگا کارٹیلز ان کے فوڈ سپلائیز کنٹرول کر رہے ہیں, میڈیسن کنٹرول کر رہے ہیں, ان کی انڈسٹری کنٹرول کر رہے ہیں, اور ان کی کس طریقے سے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے آس پاس ہمارے گریڈ کی وجہ سے. اور ساری کرنے والی وہ قومیں جو اپنے آپ کو انڈسٹریلائز ڈیولپڈ نیشنز ڈیموکریسی کہتی ہیں آج کے دور میں,
یہ اس کا اصل چہرہ ہے. Which is the biggest farce of the modern world. Democracy اور is the یہ biggest ہمارے farce. سیاستدانوں کو، دانشوروں کو سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ ان کے لیے بھی سب سے بڑا خدا وطن کے بعد جمہوریت ہے. جی. پہلا خدا وطن ہے، دوسرا خدا ان کا جمہوریت ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کا لفظ بھی جو ہے وہ کسی اپنی ریلیجیس ٹیکسٹ میں اس کو شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے کہ کسی نے مذہب کو گالی نکال دی ہے. سچی بات ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جہنم میں جنت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. امیجن کیجئے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم انہوں نے بنایا، جو انسانوں کو تقسیم کیا ہے، جو نیشنلزم بنائی ہے، یہ جہنم جس میں یہ جنت تلاش کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے انسانیت کو ہلاکت کے دروازے پر کھڑا کر دیا. یہ وہی الفاظ ہیں جو قائد اعظم نے استعمال کیے تھے 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے وقت، جی جی، کہ ماڈرن اکنامک سسٹم نے انسانیت کو تباہی کے دروازے پہ کھڑا. اور ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن obviously ان کے جانے کے بعد ہم سارے اسی میں پھنس گئے. وہ کیا زائنسٹ بینکر کبھی ہمیں چھوڑا ہی نہیں. آج قائد اعظم کو لوگ سیکولر کہتے ہیں، ان سے بڑا اسلامسٹ دنیا نے پیدا نہیں کیا 20ویں صدی میں قائد علامہ اقبال کے بعد، کہ جو یہ کھل کے ریکگنائز کر رہا ہے کہ ماڈرن اکنامکس پولیٹیکل سسٹم نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور ان کے پیچھے جو پاورفل آئیڈیالوجی آف اقبال ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر. لک ایٹ دی اسٹرینتھ ان دس بلیف اینڈ آئیڈیالوجی، جس سے جان نکلتی ہے. کوئی وجہ تو ہے نا کہ جارج بش کہتا ہے کہ مسلمان نمازیں پڑھتے رہیں، روزے کرتے رکھتے رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم انڈونیشیا سے لے کر افریقہ تک ایک مسلم اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے جس کو اس نے ٹیررسٹ اسٹیٹ کا نام دیا تھا. یعنی خلافت یا مسلمان اسٹیٹ یا مسلمان مرکز، جو 1400 سال کی مسلمان مین سٹریم کانسیپٹ ہے، اس کو وہ دہشت گرد آرگنائزیشن، دہشت گرد ملک کہتے ہیں، دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں. ہر بندے کو، ہر مسلمان کو دہشت گرد ہر مسلمان کو بنا دیا. تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ انسانیت آج کے دور میں انسانیت ایک فسانہ بن کے رہ گئی ہے اور آدمی آدمی سے بیگانہ ہو گیا ہے. دیکھو، آئی تھنک اٹس انف ڈسکشن ہیز بین ڈن آن دس کانسیپٹ ناؤ. ہم مسلمان جب ایک گلوبل کاسمک آئیڈیلز اور ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف رومانٹک آئیڈیلز نہیں ہے جو ہم خواب میں سوچ رہے ہیں. ہمارے بڑے امپلیمنٹ کر چکے ہیں، ان کو صدیوں امپلیمنٹڈ رہے ہیں. بالکل رہے ہیں. اور پچھلے 50 یہی آئیڈیاز جو ہیں آبسلیٹ کر دیے گئے ہیں کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتے. ان کو آبسلیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں، ایکچولی فیوچرسٹک ہے. اس سے پاورفل آئیڈیا کیا ہوگا کہ تمام انسان ایک دوسرے سے محبت کریں، تمام انسان آپس میں ٹریڈ کریں. دیٹ از فیوچرسٹک، دیٹس ناٹ پاسٹ. انہوں نے جو نظام بنایا ہے یہ اسٹون ایج کا ہے، جس میں انسان کو قتل کرتا ہے، قبیلے کو مارتا ہے، طاقتور چھوٹے کو کھا جاتا ہے، کمزور کی کوئی عزت آبرو نہیں. یہی انہوں نے ایک کانسیپٹ کھڑا کر دیا کہ یہ دیٹس لا آف دا جنگل، دیٹس لا آف دا ورلڈ، کہ یو نو دا بگ فش ایٹ دا اسمالر فش، اسمالر اس سے چھوٹی، اسی سے چھوٹی کو اس سے چھوٹی. یہ خود کہتے ہیں یہ کہ ان دس ورلڈ بگ فش ایٹ دا اسمالر فش. نو، ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ. انہوں نے کیسی ٹرمز استعمال کی، اور بہت یہ ساری ٹرمز آپ سمجھ آتی ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ان ٹرمز کے اندر پھنسا کے کہا بھائی اٹس اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ، وٹ کین یو ڈو. یعنی یہ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے کہ ڈاگ ایٹ ڈاگ. اس کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا کا فلاح کا نظام وہی ہے جو ہم دے رہے ہیں، وہ قبول کر لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بس ایک کال لیتے ہیں، بہت دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں. جی ہیلو ہیلو ہیلو. میرے خیال سے ایک ڈراپ ہو گئی کال. ہم اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو جھوٹ اور مکاری جو کی گئی ہے مسلم امہ کے اوپر نہیں، پوری دنیا کے اوپر، اب اس سے چھٹکارے گا کوئی؟ کیونکہ لگتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اصل اسلام کے آئیڈیلز یہ ہیں، ان آئیڈیالوجیز کو واپس ہم نے کبھی چھوڑے نہیں. اور ایک بات اقبال بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ اس ماڈرن نیشنلزم کی وجہ سے، اس کیپٹلسٹ سسٹم کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی بھی شمع بجھ گئی. یعنی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عیسائیت بھی ختم ہو گئی ہے. ایک امپورٹنٹ بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت ماڈرن اسٹیٹس، ویسٹرن اسٹیٹس جو ظاہراً اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہیں، لیکن جو کچھ ان کی حکومتیں زائنسٹ کر رہی ہیں، حالانکہ عیسائی مذہب کے اندر تو محبت اور پیار ہے. عیسائی تو اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پہ عمل کرنے والے. یہ زائنسٹ نے عیسائی مذہب کو بھی ہائی جیک کر لیا. اور ایون جوز فار دیٹ میٹر، یہودی بھی جو ہے، یہودی اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے یہودی لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے یہودی لوگ. ان لوگوں نے پورے مذہب کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور ہر وہ کام جس سے عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا ہے، ہر وہ کام جو عیسیٰ علیہ السلام نفرت کریں جس سے، یہ امریکن اور برٹش گورنمنٹس اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن پوری دنیا پہ جو تباہیاں برپا کر رہی ہیں عیسائیت کے نام پر. جس طرح ایک دہشت گرد اسلام کا نام ایکسپلائٹ کرتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو حکومتیں ہیں یہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی
پیروی کر رہی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کر رہی ہیں، نہ خدا کی پیروی تو ہے ہی نہیں، یہ تو شیطان کی پیروی. جو P1 آرگنائزیشن تھی، P2 آرگنائزیشن جس نے فری میسن سے مل کے جو ویٹیکن چرچ کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا. اللہ سے ڈرنے والے عیسائی، اللہ سے ڈرنے والے یہودی اور اللہ سے ڈرنے والے دوسرے انسان جو انسانیت سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ان کا بھی جو بیڑا غرق اس تہذیب نے کیا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا. ڈیفیم کر رہے ہیں ریلیجن کو، ہر قسم کے ریلیجن ہر قسم کے ریلیجن کو. اور وہ جو پروجیکٹ بلو بیم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے اس میں ذکر کی حدیث میں بھی، ایک حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر ہے جو کہ ایک میس ایلوژن دنیا کے لیے کریٹ اور بھی کریں گے، تو چل رہے ہیں ٹیلی ویژن کے تھرو، اس کو نام حدیث میں دجال کا نظام دیا گیا. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یہاں پر ہم اقبال جو سیکولرزم کو پھر ایک ساتھ ساتھ اس کو ایڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دہریت نے جب مذہب کے لباس کو تار تار کیا، یہ بات جو آپ ابھی کر رہے تھے کہ سیکولرزم نے جب مذہب کے لباس کو تار تار کیا تو شیطان کی طرف سے ایک شیطان کا نبی آ گیا. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، شیطان کا نبی اقبال کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آج کی جو ماڈرن پولیٹیکل فلسفی ہے اس کی بنیاد میکیویلی کے اوپر ہے. ایک اٹالین پرنس تھا میکیویلی، جس نے ایک کتاب لکھی دا پرنس کے نام سے. آج پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں، پوری دنیا کے جو پولیٹیکل ڈاکٹرن ہے، ڈپلومیسی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، وہ میکیویلین، انگلش میں لفظ بن گیا گالی کے طور پہ کہ میکیویلی. اقبال نے یہ کہا کہ اس ماڈرن کا نبی میکیویلی تھا. اور اقبال نے پھر مخاطب کر کے کہا کہ میکیویلی نے جو تباہی مچائی ہے اس دنیا میں، کہ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس جس پر بلڈ کرتی ہے وہ اتنی ناپاک ہے. کہتے ہیں کہ وہ فلورنس کا رہنے والا ایک باطل پرست، اٹلی کا رہنے والا، فلورنس کا رہنے والا ایک باطل پرست جس کے سرمے نے انسانیت کی آنکھیں پھوڑ دی. یعنی الفاظ دیکھیے کیسے استعمال کرتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے میکیویلی کی کتاب پرنس پڑھی ہے، آپ سر پیٹ کے رہ جائیں گے کہ انسان اتنی ناپاک باتیں سوچ کیسے سکتا ہے. ایگزیکٹلی میکیویلی کی یہی ڈاکٹرن ہندو زائنسٹ کی ڈاکٹرن چانکیا کے پاس ہے. چانکیا آئیڈیالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جس شخص سے تم نے قتل کرنا ہو پہلے اس سے دوستی لگاؤ، اس کا اعتماد لو، اس کا ٹرسٹ گین کرو، پھر اس کی کمر میں خنجر مار کے قتل کرو، پھر اس کی لاش پر بیٹھ کے رو کہ میرا دوست مارا گیا، اور الزام لگا دو کسی دوسرے کے اوپر کہ اس نے مروا دیا. یعنی دس از میکیویلین یا چانکیا آئیڈیالوجی. اقبال نے جو اٹیک کیا میکیویلی کو، کہ جس طریقے سے اس میکیویلی نے کہا کہ میکیویلی نے بادشاہوں کے لیے ایک کتاب دا پرنس لکھی اور اس کی وجہ سے انسانوں کی مٹی میں لڑائی کا بیج ڈال دیا گیا. یعنی دو ایجوکیٹڈ پیپل. لیکن ان کتابوں کو اتنا زیادہ پرچار کرنے والے، اتنی زیادہ بڑھانے والے کون لوگ؟ علی میں آپ کو بتاؤں نا بات کہ ہمارے ہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں پرنس کو، لیکن ان کے تمام لیڈرز ویسٹرن ورلڈ میں پولیٹیکل ڈاکٹرن کا امتحان نہیں پاس کرتے جب تک میکیویلی زبانی یاد نہ ہو جائے انہیں. اچھا. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ دے ٹیک ان دیئر لائف از بیسڈ آن میکیویلی. اور اقبال کوئی وجہ ہے نا کہ براہ راست میکیویلی کا نام لے کر اٹیک کر رہے ہیں. دا پرنس کی کتاب اتنی سی کتاب ہے، معمولی سی 60-70 صفحے کی، لیکن اتنا مکر، فراڈ، دھوکہ، قتل و غارت اس کتاب میں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ حکومتوں کو جو کہ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ. آپریشن بلو تلسی جو کہ آپ بتا رہے ہیں، ہندو زائنسٹ بھی جو ہے ان کی جو ایک سوچ ہے یہ. اب اقبال میکیویلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو تاریکی کی طرف لے گیا، اس کے قلم کی تلوار نے سچائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی میکیویلی کی تلوار نے سچائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس نے ایک ایسے نئے نظریے کی بنیاد رکھی، ایک نئی فکر کی بنیاد، نیا بت تراشا. اقبال کے مطابق وہ زمانے کا آزر تھا جس نے ایک نیا بت تراشا اسٹیٹ نیشنلزم، جس کی بنیاد میکیویلی نے رکھی ہے. آئندہ اس پورے کانسیپٹ کو رموز بے خودی کے مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم جو ہمارا شو ہوگا وہ 26 شو ہوگا، اور وہ اس سیزن کا آخری شو ہوگا، اور ہم اس رموز بے خودی کو آگے لے کے چلیں گے. نیشن اور نیشنلزم آج ہم نے ڈسکس کی. اٹس ویری انلائٹننگ ٹو ہیئر وٹ یو ہیو ٹو، ویری انٹرسٹنگ. اور ڈیفینیٹلی وی وڈ ریکمینڈ ایوری ون ٹو ریڈ دس بک میکیویلیز دا پرنس، تو دے نو کہ کیا ہو رہا ہے اور اس دنیا میں. اس کے علاوہ آئی وڈ ارج ایوری ون ٹو ریڈ آن گوگل آپریشن بلو تلسی ٹو انڈرسٹینڈ واٹس ریئلی ہیپننگ ٹو پاکستان رائٹ ناؤ، اینڈ کون پیروکار جو ہیں لوگ وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ہمارے تباہ کرنے کے لیے. ہمارا ریولوشن یہ ہے، ہمارا ریولوشن جو ہے وہ انفارمیشن کا ریولوشن ہے، اینڈ دس ریولوشن ول بی ٹیلیوائزڈ.